بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق شوہر ادا نہ کرے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے، نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، کمزور نہ پڑو۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ حضرت علی: جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ میں جو تجھے بے دام میسر ہوں، کسی کی حسرت بھی تو ہو سکتی ہوں۔ تو مجھے ترجیح میں رکھ، یوں ہی نہ گنوا، میں کسی آنکھ میں ٹھہرا پانی بھی تو ہو سکتی ہوں۔ کسی ایسے شخص کے لیے کبھی بھی اپنی عزت نفس سے محروم نہ ہوں جو آپ کے جذبات کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ نرم دل لوگوں کو تکلیف نہ دیں، وہ رات کو زیادہ سوچنے کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم خود روشنی ہو۔ کسی کو نظر انداز کرنا نفرت کی ایک بدترین قسم ہے۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے۔ خواہش انسان کو گھمنڈی کر دیتی ہے، چاہ انسان کو مٹی کرتی ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچا دیتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ یہی بہت ہے کہ تم دیکھتے ہو ساحل سے سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ صبر، یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دے۔ زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہترین انسان ہیں۔ تمام اڑتے پرندے بھی اب سیر ہوئے، یہ کیسا جال ہے جو آسمان پہ پھیلا ہے۔ کسی کی بدخواہی کرتے وقت ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ نامہ اعمال کھلا ہوا ہے اور فرشتے ہمہ وقت لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لو، جتنا مرضی کر لو، کچھ لوگوں کے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ وہ مرد ہی کیا جس میں وفا نہ ہو، وہ عورت ہی کیا جس میں حیا نہ ہو، وہ جسم ہی کیا جو پردے میں نہ ہو، وہ نظریں ہی کیا جس میں غیرت نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بے شک جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنے جیتنے کی خوشی کھو دیتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ مجھ کو سیاہ رنگ سے الفت بلا کی تھی، پھر یوں ہوا کہ بخت میں سیاہی بکھر گئی۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ اونٹ کانٹوں کو ایسے کھاتا ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں، کانٹے کتنے سخت اور نوکیلے ہوتے تھے، لیکن ان کو بھی کوئی کھانے والا ہے، ان کے اوپر بھی موت ہے، ہر ایک کے اوپر ایک ہے۔ کیا کوئی ہے جس کے اوپر کوئی نہیں؟ ہاں ہے، اور وہ اس کائنات کا خدا ہے جس کا نام اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ ہر شرک سے پاک ہے۔ بہت زور سے ہنسا میں بڑی مدتوں کے بعد، آج پھر کہا کسی نے میرا اعتبار کیجئے۔ سنو،
یوں پریشان نہ ہوا کرو، وہ بکھرنے سے پہلے اپنے بندے کو سنبھال لیا کرتا ہے۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ دیا جلاتے ہوئے روشنی بناتے ہوئے، میں زندگی سے گیا زندگی بناتے ہوئے۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ نیکیاں کرتے جاؤ، نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جن ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو، جب تک کر سکتے ہو کرو۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں، اور وہ ہے وقت۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ اتنی بھی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں، چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ باپ رکھتا ہے تم کو نوابوں کی طرح، وہ خود بھی تھا کبھی شہزادوں کی طرح۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے۔ یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے۔ یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر جھکانے سے رحمتیں برستی ہیں۔ بے شک تم اور میں، دنیا کی بھیڑ میں کھڑے ہم ایک دوسرے میں ایک ہی عکس ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہ سکھاتا۔ کبھی کبھی خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے آپ لوگوں کو بتائیں کہ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ لوگ آپ کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ خدا کرے اس جاتے ہوئے سال کی طرح ہماری زندگی کے سارے غم بھی چلے جائیں۔ میں نے اتنا صبر کرنا سیکھ لیا ہے کہ اب کچھ برا بھی ہو تو دکھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں سمجھو تو خاموشیاں بھی بولتی ہیں۔ میں عرصے سے خاموش ہوں اور وہ برسوں سے بے خبر۔ اے بنت ہوا، حدیں جو تمہیں قید لگتی ہیں دراصل وہ تمہاری محافظ ہیں۔ مجھ کو سیاہ رنگ سے الفت بلا کی تھی، پھر یوں ہوا کہ بخت میں سیاہی بکھر گئی۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ سنو، یوں پریشان نہ ہوا کرو، وہ بکھرنے سے پہلے اپنے بندے کو سنبھال لیا کرتا ہے۔ ختم کرو مایوسی اور سب سے نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ کبھی کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنو، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ مجھ کو پانی میں اترنے کا اشارہ کر کے جا چکا چاند سمندر سے کنارہ کر کے، تجربہ ایک ہی عبرت کے لیے کافی تھا، ہم نے دیکھا ہی نہیں عشق دوبارہ کر کے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، سچا ہونا چاہیے۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں ظاہر کرتا ہے،
کہ آپ باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ پہلی محبت نہ ملے تو ملال نہ کر، کسی کا آخری عشق بن کر کمال کر دے۔ جو مخلص ہوگا وہ حساس تو ہوگا ہی، کیونکہ خالص چیزیں ملاوٹ سے پاک ہوتی ہیں اور ہمیشہ نازک ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی بے احتیاطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے مخلص اور خالص چیزوں کی قدر کرو، کیونکہ اول تو ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتی، اور وہ ہو بھی تو قدر تب معلوم ہوتی ہے جب یہ چھن جاتی ہیں۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتی ہیں۔ خود سے محبت کریں، خود کا خیال رکھیں، خود کو اہمیت دیں۔ ہر ایرے گیرے کے لیے خود کو بے مول مت کریں، کیونکہ آپ انمول ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔